بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. آج کا لیکچر سیکنڈ ایئر کراچی بورڈ کے طلباء طالبات کے لیے ہے. نظموں کا سلسلہ جاری ہے اور مرکزی خیال آپ کے سامنے ایک ایک نظم کا پیش کیا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے پاس ایک نظم ہے اور اس کا پہلے مرکزی خیال اور بند کے اشعار آپ کو پڑھ کے سنائے جائیں گے تاکہ آپ جب تشریح کریں تو آپ کو بند کے اشعار کی پہچان ہو اور مرکزی خیال آپ بہت اچھی طرح سے اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ مرکزی خیال لکھنے کے بھی آپ اہل ہو سکیں. آج ہمارے پاس شاعر ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری اور آپ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے شاہ نامہ اسلام کے بھی خالق ہیں. نظم اگر ہم پڑھیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی اس کا عنوان ہے اور اشعار آپ سنیے اس کے اور اس کے بعد میں آپ کو مرکزی خیال اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی. اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا. وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی. علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پے کرے صدق و صفا پایا. پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں. جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے. متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی. مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں. گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوش نما تھا یہ نہ بدزیب اور بھدا تھا. بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ ساما تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے. وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی. ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو. آخری جو ہمارے پاس اس کا شعر ہے، کتنا ہی کچھ یہاں پہ ذکر ہوا لیکن جو اصل جہیز تھا وہ ایک جبین سجدہ ریز ان کو ان کے والد کی طرف سے ملی، یعنی اللہ کی عبادت کا شرف اور وہ تربیت جو ایک نبی نے اپنی لاڈلی صاحبزادی کو، اپنی لاڈلی بیٹی کو دی، وہی سب سے بڑا گہنا تھا، وہی سب سے بڑا تحفہ تھا، وہی سب سے زیادہ بڑی چیز ہدیہ تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے روپ میں حضرت علی کو بخشی اور آپ کا نکاح اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سے کروایا. اچھا جی، یہ جو فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کا احوال ہے کہ ان کو ایک کھری چارپائی ملی اور ان کو دو چکیاں اور دو گھڑے ملے جس سے وہ خود مشقت کرتی تھی، خود آٹا پیستی تھی اور خود پانی بھر کر لاتی تھیں. ساتھ میں ان کو ایک چمڑے کا گدا ملا تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں، 5 چیزیں جس کا ذکر کیا گیا اس نظم میں کہ یہ چیزیں حضرت فاطمۃ الزہرا کو ان کے والد محترم کی طرف سے جہیز کی صورت میں یا تحفے کی صورت میں شادی کے وقت، رخصتی کے وقت وہ ان کو دی گئیں. حالانکہ اس سے زیادہ آپ اگر چاہتے، اللہ سے دعا کرتے تو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا منہ کھول دیا جاتا
اور نبی کی خوشی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزیں ان کو عطا کرتے کہ وہ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو خوب سامان کے ساتھ تمام ایسی چیزوں کے ساتھ جو ایک باپ کا دل اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو دنیا کی تمام خوشیاں دے، وہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کو دے سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہاں پہ سادگی کی مثال قائم کرنی تھی لہٰذا اور آپ نے اپنی تمام عمر قناعت میں گزاری، سادگی سے گزاری، اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی طرح سے، اپنی صاحبزادیوں کی تربیت بھی اسی قناعت پہ کی، لہٰذا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کا دامن چھوڑا اور نہ ہی آپ کی صاحبزادی نے خواہش کی کہ وہ اپنے والد کو مجبور کریں یا وہ سادگی کا دامن ہاتھ سے جانے دیں، چھوڑ دیں، اور وہ کوئی خواہش کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، کیونکہ وہ ایک نبی کی صاحبزادی ہیں، آپ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آپ بڑی ہیں، لہٰذا آپ جنت میں خواتین کی سردار ہیں، لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتی جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے۔ یہاں پہ اشعار کی میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کے گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ یہ اشارہ ہے حضرت امام حسن اور حسین کی طرف کہ آپ کو شہادت کے منصب پہ بھی فائز ہونا تھا، اور آپ کو دو شہداء کی والدہ کا بھی اعزاز ملنا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایک نبی کی لاڈلی صاحبزادی ہیں، آپ حضرت علی کی زوجہ ہیں، اور آپ کے جو نور نظر جو دو بیٹے ہیں وہ بھی شہادت کا درجہ پا کے آپ کے درجات انہوں نے اور بلند کیے ہیں، خود بھی ایک ایسی تربیت سے آئیں اور اپنی اولاد کو بھی ایسی ہی تربیت کی کہ سوائے اس کے کہ اللہ کو راضی ہی کرنے میں اپنے زندگی کا نصب العین رکھا، سوائے اس کے کہ توحید کا پرچار کیا، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی رضا ہے اس میں خوشی ڈھونڈی، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں کی اور کچھ چاہا نہیں، کچھ مانگا نہیں۔ اس کے علاوہ حفیظ جالندھری نے رخصتی کی اس تقریب کا نقشہ جب کھینچا ہے تو وہ اس میں عقیدت اور محبت بھی شامل ہے، ایک ایک شعر میں عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے، محبت کا اظہار ہو رہا ہے، جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ نہایت عقیدت سے ہو رہا ہے کہ وہ کوئی حقیر چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں بھی آپ سے منسوب ہو کے، وہ چیزیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر سے منسوب ہو کے اور نہایت قیمتی ہو گئی ہیں، نہایت ان کی جو قسمت ہے وہ چمک گئی ہے، وہ اب کوئی معمولی چیز نہیں رہی کیونکہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے منسوب ہو گئی ہیں، وہ حضرت علی کے گھر کی زینت بن گئی ہیں، لہٰذا یہاں پہ جو عقیدت ہے وہ ہمیں شاعر کی محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے ہے وہ بہت اچھی طرح سے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس نظم سے صرف اور صرف یہی ایک میسج مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صبر، قناعت اور توکل، سخاوت اور برداشت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپنی بیٹی کو پہلے ہی جہیز میں دے چکے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی جو انہوں نے دی اس کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے آگے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تربیت میں پیش کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی اور دنیاوی چیز کی
ضرورت نہیں رہتی اس جہیز کے نام پہ یا اس ہدیے کے نام پہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو محبت اور عقیدت سے دیتے ہیں۔ یہ ہماری اس نظم کا مرکزی خیال تھا۔ بند کے اشعار اگر آپ کو دیے جائیں تو بند کے اشعار بھی آپ نے اسی طرح سے کرنے ہیں۔ جو آپ نے نظم ابھی سنی، جو مرکزی خیال آپ نے سنا، اس کو اپنے الفاظ میں آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھیے اور اپنے الفاظ میں اس کا مرکزی خیال لکھ لیجئے۔ بہت آسان ہے، آپ جس وقت اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گی۔ لہٰذا نیکسٹ آپ کے لیے لیکچر ریڈی ہو اس سے پہلے آپ اپنے نوٹس ریڈی کیجئے اور نیکسٹ لیکچر کا انتظار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔